تمام تعریفیں اس ذات حق کے لیے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود ہوں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر، کہ یہ سب روشن ستارے ہیں۔ سامعین کرام، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جس کو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے ملا ہے وہ بوسیلہ و صدقہ محمد و آل محمد ملا ہے، اور بالخصوص اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل کے صدقے اس امت پر جو اپنا خاص انعام کیا ہے اسے ولایت کہتے ہیں۔ یقین جانیں کہ یہ وہ نادر و لازوال دولت ہے، وہ قیمتی تحفہ ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، کیونکہ ولایت کا تعلق دوستی حق تعالیٰ سے ہے، ولایت کا تعلق اللہ کے دیدار سے ہے، ولایت کا تعلق اللہ کی معرفت سے ہے، اور ولایت کا تعلق حضوری و منظوری سے ہے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے اسے ولایت کا شرف عطا کر دیتا ہے، اور جس کو ولایت ملتی ہے اسی کو تو ولی کہتے ہیں۔ سامعین کرام، ایک اللہ کا ایسا بندہ ہوتا ہے جس کو مقام ولایت کا شرف بن مانگے مل جاتا ہے، یعنی اس نے نہ کوئی مجاہدہ کیا ہوتا ہے اور نہ کوئی سوال و جستجو، مطلب کہ اسے مادر شکن میں ہی ولایت مل جاتی ہے۔ لیکن ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو باقاعدہ طور پر راہ سلوک کا مسافر بنتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں مجاہدہ اور جستجو کرتا ہے، بہت کچھ سیکریفائس کرتا ہے، تب جا کر اسے ولایت کا شرف عطا ہوتا ہے۔ یہ تو میرے مالک کی مرضی ہے، اسے جو بہتر لگے چاہے تو بن مانگے عطا کر دے اور چاہے تو انسان کو مجاہدہ کے بعد عطا کر دے۔ لیکن جو لوگ راہ سلوک کے مسافر ہوتے ہیں ان کے ذہن میں کافی سوالات جنم لیتے ہیں۔ اب ایک دلچسپ سوال ہے، شاید آپ کے ذہن میں بھی آیا ہوگا کہ ولایت ملنے سے پہلے کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ ظاہر ہے کہ کسی بھی کام میں جو علامات ہوتی ہیں یہ اس کی کامیابی کی گواہی دیتی ہیں۔ اب مثال کے طور پر بارش ہونی ہو تو سب سے پہلے بادل اور ٹھنڈی ہوائیں چلنی شروع ہو جاتی ہیں، جس سے ہر بندہ اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ بارش ہوگی، اور پھر اللہ کے حکم سے بارش ہو جاتی ہے۔ سامعین کرام، اسی طرح جب کسی شخص کو ولایت ملنی ہوتی ہے تو اس سے قبل اس شخص میں ولایت کی علامات، ولایت کی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب وہ نشانیاں کیا ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی نشانی محبت و مودت ہے۔ دراصل ولایت کے پہلے معنی بھی محبت اور مودت کے ہیں، لہذا جس شخص کو ولایت ملنی ہو اس کی محبت خالصتاً اللہ کے لیے ہو جاتی ہے۔ اب لفظ محبت کا بھی ہمیں علم نہیں کہ محبت کیا ہے، جس سے پوچھو گے ویسے وہی کہے گا کہ مجھے اللہ سے محبت ہے۔ دیکھیے، یہ جھوٹ ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جس کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے پھر وہ کبھی چاہ کر بھی غیر اللہ سے محبت نہیں کر سکتا۔ جس کو غیر اللہ سے بھی محبت ہو، بیوی بچوں سے بھی محبت ہو، اور دوسری طرف یہ کہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، دیکھیے یہ جھوٹ ہے، اور یہ روحانیت و ولایت میں ایسا نہیں چلتا۔ میاں اس راہ میں دل ہی نہیں سر بھی دیے جاتے ہیں، کیونکہ عشق والوں کا معاملہ جدا ہے۔ لہذا جو مقام ولایت کے قریب ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے، اور غیر اللہ کی محبت خود بخود نکل جاتی ہے، کیونکہ ایک ہی دل میں حق اور باطل جمع نہیں ہو سکتے۔ سامعین کرام، ولایت سے قبل جو دوسری نشانی طالب پر ظاہر ہوتی ہے وہ ہے قربت۔ ولایت کے دوسرے معنی بھی قربت کے ہیں، لہذا ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب کر لیتا ہے۔ اب اللہ کے قریب ہونے کی کیا نشانی ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اللہ کے قریب بھی ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، اس کی نشانی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے قریب کرتا ہے تو بندے کے وجود سے دنیا کا ہرس، لالچ، دنیا کی رغبت، دنیا کی ہوس، حسد، تکبر، بغض، عناد، دشمنیاں، غیبتیں، چغلیاں، لوٹ مار، گناہ، فسق و فجور، الغرض ہر شے سے اس کا دل دور ہو جاتا ہے، اس کا دل پاک ہو جاتا ہے، ہر چیز سے دور ہو کر وہ ظاہراً و باطناً صرف اللہ کے قریب ہی رہتا ہے۔ سامعین کرام، ولایت کی جو تیسری نشانی ہے وہ ہے کفالت اور سپردگی۔ یہاں بندہ خود کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اپنی مرضی چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی مرضی کو اپنے اوپر نافذ کر دیتا ہے، اپنی ترجیحات کو ترک کر دیتا ہے، اور اللہ کے امر اور شریعت کی ترجیحات کو غالب کر لیتا ہے۔ حلال و حرام، جائز و ناجائز، اور اللہ کی رضا و ناراضگی کو ہر قدم پر ملحوظ رکھتا ہے۔ سامعین کرام، تمام امور میں اللہ کے اوامر و نواہی اور معاملات زندگی میں بندہ جب شریعت اور طریقت کے احکام کی پیروی اس طرح کرے کہ اپنی زندگی اللہ کے امر کی نگرانی اور کفالت میں دے دے، خود سے فنا ہو جائے اور خود کو اللہ کے سپرد کر دے، تو پھر اللہ بھی اس کا کفیل بن جاتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بندے کو چاہیے کہ خود کو اللہ کی کفالت نگرانی میں اس طرح دے دے جیسا کہ مردہ غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یعنی جس طرح غسال میت کو نہلاتا ہے، اس سے الٹا سیدھا دائیں بائیں پلٹتا رہتا ہے، اس وقت اس مردے کی مرضی نہیں رہتی بلکہ وہ مکمل طور پر غسال کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بندہ بھی اپنے آپ کو اپنے مولا کے سپرد کر دے اور اس کی رضا پر راضی رہتے ہوئے اس کی تعلیمات و احکامات کو اپنے ہر معاملہ پر غالب کر دے، اس لیے کہ مردہ کہتے ہی اس کو ہیں جس کی مرضی نہ رہے، جس کی اپنی حرکت اور ترجیح نہ رہے، غسال جیسے چاہے اپنی مرضی مردے پر چلاتا ہے۔ گویا جب تک بندہ بشکل مردہ
اپنے آپ کو اللہ کے امر کے سپرد نہ کر دے وہ ولایت تک نہیں پہنچ سکتا، اور جو بندہ خود بخود اللہ کے سپردگی میں آ جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ ولایت کے قریب ہے۔ سامعین کرام، ولایت کی چوتھی نشانی نصرت و مدد کی ہے۔ جب بندہ اس نشانی پہ پہنچ جاتا ہے تو ایسا سمجھے کہ وہ ولی بن جاتا ہے، کیونکہ ولی وہ ہوتا ہے جو اپنا مددگار خود نہیں رہتا بلکہ اللہ کی مدد و نصرت سے جیتا ہے، اللہ کی مدد سے رہتا ہے اور اللہ اس کا مددگار ہو جاتا ہے۔ حضور طاہر علاء الدین صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ جب اپنے ولی کا مددگار ہو جاتا ہے تو پھر بندہ اپنی مدد آپ بھی نہیں کر سکتا، اللہ جو چاہے کرے اور جو نہ چاہے نہ کرے۔ بندہ کسی بھی حالت میں اس کا شکوہ نہیں کرتا۔ اللہ کے بندے اور ولی کی مثال ایک کلہاڑے کی سی ہے کہ کلہاڑا سارے جنگل کو کاٹتا ہے مگر اپنے دستے کو نہیں کاٹ سکتا، اس لیے کہ جب تک دستہ اس کلہاڑے کے اندر ہے اسے اس ہی کے ذریعے نہیں کاٹا جا سکتا۔ جس طرح کلہاڑا اپنا دستہ خود نہیں کاٹ سکتا، اسی طرح ولی اللہ باقی پورے عالم کا مددگار ہوتا ہے، پورے عالم کی نصرت و مدد کرتا ہے مگر اپنی ذات کا وہ مددگار نہیں رہتا۔ وہ خود اگر بیمار ہوگا تو خود کو دم نہیں کرے گا بلکہ اللہ کی مشیت پر چھوڑ دے گا اور طریقے سنت پر عمل کرے گا اور علاج کروائے گا، جبکہ باقی سارے بیماروں کو اس کے ایک ہی دم سے اللہ شفا یابی دیتا رہے گا۔ اسی طرح اگر وہ خود فاقے میں ہے تو کئی دن فاقے میں گزار دیتا ہے لیکن اپنے لیے روحانی ترجیحات اور تصرف سے اسباب حاصل نہیں کرتا، لیکن اگر لوگ فاقہ کی حالت میں اس کے پاس آئیں تو اس کی دعا سے ان کی تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ یعنی ولایت کا مطلب ہے کہ بندہ اپنا مددگار خود نہیں رہتا بلکہ اللہ اس کا مددگار ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا ولی اگر اپنا دفاع خود کرے تو اللہ اس کے دفاع اور مدد سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ اس لیے اللہ کا ولی اپنا دفاع اور مدد خود نہیں کرتا، لوگ جو چاہیں کریں وہ خاموش رہتا ہے۔ اس صورتحال میں رب خود اس کا دفاع بھی کرتا ہے اور اس کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی کا اعلان بھی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ولی کا دل ہر وقت دعا گو ہی رہتا ہے۔ ولی ہر ایک سے مسکرا کے ملتا ہے، دعا دیتا ہے، کسی سے غیظ و غضب نہیں کرتا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے قرب خاص اور مقام ولایت تک پہنچا دے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔